وسلم نے فرمایا جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ویکھیا تسی پیراں دے بند کھولو بڈھا سید پیر چومے گا ترخانہ دے منڈے دے اے عشق ایک ہی ہے بھائی اے عشق حضور نال محبت کائنات دی انمول نعمت ہے اے جس نو مل جاوے پھر وہ گل ہور ہی کردا اے گل یاد رکھنا مخالفتاں بھی ہون گیاں رنج بھی ہون گے تانے بھی ہون گے ملامت بھی ہون گے سارا کچھ ہوئے گا لیکن جدو عاشق ٹردا نا تو پھر جناب کی آواز آندی انہوں نے کہا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے صدائے صلی اللہ ہر لب کو چوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے حضور نال محبت اور کرنی کی میں اننے بین بیکھے دا سودا تھے اتھے بیک کے نہیں جنہ بیک کے منیا انہا کی منیا او تا جناب پچھے لگے رہے نمازوں بھی پڑھتے رہے اور جناب پچھے جمعے بھی پڑھتے رہے بلکہ عبداللہ بن ابی احد تو پہلے تک حضور دی آمد تو پہلے مسجد نبی خطبہ بھی دیندہ سی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے اپنا حبیب ہمارے درمیان بھیج دیا لیکن وہ پوچھ کے چلن والے سن لیکن جڑے من کے چلن والے سن وہ 1.5 میل بھی نہ چلے مقام شوط تو واپس آ گیا جڑے من کے چلن والے سن انہاں کیا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو اسی کوئی قوم میں موسیٰ میں جڑے کمانگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ہَا هُنَا قَائِدُونَ جاؤ تسی تے دوڑا رب لڑو اسی جاتے بیٹھے ہیں کھانا استے پینا استے اسی ہو نہیں ہیں حضور حکم دیو اسی گھوڑے سمندر رکھ پا دیں حکم دیو اسی جناب کیسر و کسرہ نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے حکم دیو دوڑے اگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے بس ہے جنہ پوچھ کے منیا ہو پوچھ کے ہی رہ گئے جنہ اننے واہ منیا مولو نہ دئی پیا حالانکہ کیڑے گھوڑے ہونا سمندر پانے سن گھوڑے ہونا کو ایک یا دو تاریخ بھی دستی حدیث بھی دستی ایک یا دو ہونا کیڑے گھوڑے پانے سن پھر اقبال بولیا کہندہ ہونا وہ گھوڑے دی گل نہیں کی تھی ہونا وہی کیا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہے اس بہرو بر درگوشہ دامہ پھر اے بھی یاد رکھنا حضور دی محبت جو کوئی گل ود کے ہو جاوے اللہ نو ایک گوارا نہیں کیوں پوری نہ ہوئے اللہ نو ایک گوارا نہیں کیوں پوری نہ ہوئے صحابہ نے کیا سی گھوڑے سمندر پاوانگے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت دریائے دجلہ گھوڑے پائے کہ نہیں پائے پائے نا آپ جا کے کنارے تے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا دریائے دجلہ اسی حضور دے غلام ہاں اکو تعارف ہے کائنات میں نہیں کدھرے پڑھیا کہ صحابہ نے کوئی اور تعارف کروایا ہوئے اپنا کدھرے بھی کوئی مسئلہ بنے ہوئے تعارف کوئی کروایا کی کروایا اسی حضور دے غلام ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص دریائے دجلہ دے کنارے تے پہنچے تے فرمایا دجلہ سانو راہ دے دے اسی حضور دے غلام اسی پار جانا اور حضرت سفینہ افریقہ دے جنگلہ جا رہا ہے بچھڑ گیا لشکر تو سامنے تو شیر آ گیا آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا شیر ذرا خیال نہ میں حضور دا غلام ہوں قیامت تک اور مومن واسطے کوئی تعارف کوئی نہیں ایک کوئی تعارف ہے وہ کی ہے حضور دی غلامی دا میں نہیں کدھرے پڑھیا کوئی آگے بکھائے گا تو اسی منن آلے جاں لیکن اساں جتھے بھی پڑھیا ہے جی وہ یہ کیا حضرت فاروق اعظم نے بھی بند دریا نو خط لکھ کے کی کیا دریا نیل نو فرمایا جے تو اپنی مرضی نہ چلدا نا تو چلدا رہے لیکن عمر تینوں کہندا اللہ دا بندہ حضور دا غلام تینوں کہندا کہ جے تو اللہ دے حکم نہ چلنا تو چل پے اوتھے تعارف کوئی ہے ایک کوئی تعارف ہے کائنات او حضور دی غلامی دا اور مومن دا تعارف کیا ہے بابا جی دس کے نہیں گیا ساڑھا ایک کوئی تعارف ہے کہ اسی کتے پاک رسول اللہ دے بس اوئے حافظ آباد آلے ہو میری گال سنو حافظ آباد آلے ہو میں نو مجبور نہ کرو کہ میں توڑے کو نعرہ لباواں نعرہ یا نہ لاؤ چپ کر کے بیڑے رون نالو چپ چگی ہوندی یا نعرہ لانا ایک منٹ بھائی بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ جاؤ میں نعرہ لوانا نعرہ دا مطلب یہ ہوندا کہ اگلے دا پانی پیتا ہو جاوے حضور دے غلام بیٹھے اس تے میں گل سنائی جاواں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فتح مکہ واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا آج تے لڑائی دا دن نے آج تاسی کعبے بھی بندے واڑ کے رکھ دینے تے جدو مکہ والے نو پتہ لگیا سعد بن عبادہ نعرہ لاندے ہوئے آ رہا تے مکہ والے نے چھوٹی جئی بچی لے کے اس کو اشعار لکھ کے دے دیتے وہ اشعار جا کے اس نے حضور دی سواری دے سامنے پڑھے یا نبی الہدا لیس قریش لجائیون اے نبی خدا آج قریشی تہاڈے کول پناہ منگدے آج سعد بن عبادہ روکیے لینہینہ سعد بن عبادہ فرمایا کہنے لگیاں سعد بن عبادہ
نو اس طرح روکیے یا رسول اللہ یہ تو اس طرح اج بفریا ہویا جس طرح شیر اپنے بھٹ تے شکار نو نوچ رہا ہوئے. اج اگر سعد بن عبادہ دے ہاتھ وچ مکے والے آ گئے تو وادی بطحا تو بھی چک کے دور سٹ دے گا. اج اگر سعد بن عبادہ دے ہاتھ وچ مکے والے آ گئے تے انج مسئلے جان گے جویں پتیاں بچیاں دے ہاتھ وچ مسلیاں جاندیاں کھمبیاں مسلیاں جاندیاں. لینھینو یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکیے. میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا غلام دا کام ہوندا گل بدا کے کر دینی اگے مالکہ دا کام ہے جو قبول کرن. جدو سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا نا جی الیوم یوم الملحمہ تے حضور کوڑو روندے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج قریشیوں نو بچا لئیے آج اہلیان مکہ نو بچا لئیے آج تا مکہ والے مر جان گے پس جان گے اگر سعد بن عبادہ اس سے تیور نال اس سے انداز نال مکہ داخل ہو گیا. حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج تا لڑائی دا دن نہیں آج تا رحم دلی دکھان دا دن نہیں آج تا سی کعبے دی اور عزت بڑھا کے رکھ دیں گے. اس واسطے غلام دا کم ہوندا اے کہندے جی تسی لبیک دا نعرہ کیوں لاندے ہو؟ میں کہ اس واسطے لاندے ہیں کفر دا پانی پیتا ہوئے. او جناب این کہہ جانو انہوں نے روکو بس جدو اے کہہ دیں گے تو ساڑھا بارگاہ رسالت ملک بہ جائے گا. بس اور کی یہ ساڑھا مقصد یہی مقصد ہے نا کہ اسی جناب جوش نہ سارا کچھ نعرہ لاندے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ انداز حضور مکہ داخل ہو رہے ہیں اور آج تا جناب سانو کوئی شے ملے نہیں نا حضور دی سیرت چھڑ کے یار سانو کی میں کامیابی ملے گی. اے کسے جو ہے جناب زرک گل آندی نہیں کہ جناب وہ آکڑ کے کھلوندہ ہوں جی میں فلاما میں MNA میں MP میرا جناب میں ہوم منسٹر ہاں تے میں جناب فلاما حضور دی سیرت پڑھی جے کوئی نہیں کوئی سمجھے جے کوئی نہیں. ہاں اپنے اندر میرے آقا و مولا آج فاتحانہ انداز چاہ رہے ہیں. حضور مکہ داخل ہو رہے ہیں مکہ چوبی موجود ہیں جنہاں حضور نو ہجرت تے مجبور کیتا حضور دی صاحبزادی نو شہید کیتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے واسطے مکہ تے رہنا تنگ کر دیتا جو سارے جنہاں حضور تے اوجریاں سٹیاں مکہ جو سارے موجود ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ اندازہ چاہ رہے ہیں اور تاریخ کی کہندی حدیث کی کہندی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی دے سوارن حضور دا سر اقدس اتنا جھکیا ہویا کہ آپ دی پیشانی مبارک اونٹنی دے کجاوے نہ لگ رہی اونٹنی دے پالان نہ لگ رہی. اور فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حضور مکہ تشریف لے کے آ رہے ہیں آج سارے موجود ہیں آج پورا مکہ این کر کے کام رہا این کر کے پتہ نہیں کی ہو جائے گا این کر کے کام رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضور نے لوگوں دے چہرے ویکھے تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن من دخل دار حکیم ابن نظام فهو آمن. فرمایا جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اونے بھی امان پا لئی جڑا حضرت حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا اونے بھی امان پا لئی جنہیں ہتھیار سٹ دیتے اونے بھی امان پا لیتی جنہیں گھر دا دروازہ بند کر لیا اونے بھی امان پا لیتی جنہیں جناب مسجد حرم کعبہ چاہ گیا او بھی پناہ پا گیا. جدو سارے نو پناہ مل گئی نا تے سارے مکہ جناب بیت اللہ شریف کٹھے ہو گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور بھی تشریف لے آئے. جدو حضور تشریف لے آئے اے بیکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا حضور تشریف لے آئے. جدو حضور تشریف لے آئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مازون انہوں نے فرمایا جاؤ عثمان چابی لے کے آؤ کعبے دی چابی لے کے آؤ. میرے آقا و مولا نے ہجرت تو پہلے ایک دن حضرت عثمان نو کیا سی او اجے کلمہ نہیں ہونا پڑیا سی ادو فرمایا عثمان چابی لے کے آؤ گھرو. وہ کہنے لگے اے حضرت عثمان ہو رن انہوں نے کہا جاؤ عثمان گھرو چابی لے کے آؤ. وہ گھر گیا انہوں دی والدہ نے چابی نہ دیتی جدو مڑ کے آئے نا تو حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا چابی یہ ساڑھے ہاتھے چوئے گی تے جس نو چاہوں گے اسی دیاں گے. آج حضور نے فرمایا جاؤ عثمان گھرو چابی لے کے آؤ. انہوں دی والدہ کو چابی سی وہ گھر گئے اپنی ماں جی نے کہنے لگے بھئی دیو چابی بیت اللہ شریف دا دروازہ کھولنا. حضور آ گئے انہوں نے کہا چابی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ماں جی چابی دے دیو باہر تماشا نہیں ویکھدے کی بنیا پیا باہر دیکھدے نہیں باہر رنگ کی بن گیا دیکھدے نہیں تسی کی حالات بن گئے. انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا خالد بن ولید بھی فاتحانہ انداز مکہ داخل ہو گئے فاروق اعظم بھی داخل ہو گئے عثمان غنی بھی داخل ہو گئے صدیق اکبر بھی داخل ہو گئے اور حضور بنفس نفیس تشریف لے آئے. آج تک مکہ ہل کے رہ گیا. انہوں نے چابی پکڑائی حضور دے کول آئی. حضور نے فرمایا عثمان اسی تینوں کیا نہیں سی یہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چوئے گی